معزز ناظرین کرام، نعرہ حق یوٹیوب چینل پر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں ISI کے سابق اسٹیشن چیف میجر عامر کا تعارف کروانا میرے لیے ہمیشہ سے بہت آسان کام رہا ہے، کیونکہ میں انہیں گزشتہ 35 سالوں سے بخوبی جانتا ہوں۔ مگر میرے لیے یہ کام ہمیشہ مشکل رہا ہے کہ تعارف کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر اختتام ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میجر عامر کا کم حق تعارف کروایا ہی نہیں جا سکتا، اور میرے خیال میں دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی کے تمام تر پہلو ان کی ان گنت کامیابیوں اور خوبیوں کے باوجود ساری دنیا کے سامنے آشکار نہیں ہوتی، اور کچھ نہ کچھ پہلو پوشیدہ ہی رہ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ میجر عامر بھی اسی جیسی ایک شخصیت ہیں۔ آج جب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں کو اس پر بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگ اسے پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں سمجھتے۔ تاہم میجر عامر اس صورتحال کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی زیادہ تر توجہ افغانستان اور افغانوں پر آئی ہوئی مشکلات کی طرف ہے۔ میجر عامر افغانوں کے لیے فکر مند ہیں، مگر وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ بالآخر طالبان ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ گزشتہ 20 سالوں میں لاکھوں افغانوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ چنانچہ اللہ کی مدد اور نصرت افغانوں کے ساتھ ہے۔ میجر عامر کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں اور افغان اور انصاف پسندوں کو افغانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی تو پہلے ہی افغانوں پر جان نچھاور کر رہے تھے، اب آج بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی آدھی روٹی افغانوں کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ چنانچہ افغانوں اور دیگر معاملات، خصوصاً امریکہ، برطانیہ اور انڈیا کے علاوہ نیوزی لینڈ کے معاملات پر میجر عامر کی رائے سننے کے قابل ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، آج آپ کے سوال سے تھوڑی سی مایوسی ٹپک رہی ہے، اور میں خود بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا ہوں کہ آپ جیسے دلیر آدمی بھی کبھی کبھی ایسے مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ تسلی رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ یہ ملک مملکت خداداد ہے۔ یہ 27 رمضان کی شب کو وجود میں آیا۔ اس میں اور ریاست مدینہ میں بڑی مشابہتیں ہیں۔ ایک دن ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا، اور ہم نے 1000 سال کا انتقام لے لیا۔ یہ اسی کے بعد یہی ٹوٹا ہوا پاکستان پہلا اسلامی ملک بنا، ایٹمی ملک بنا، پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنا۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ ارجنٹینا نے ہم سے JF-17 تھنڈر بمبار جہاز خرید لیے ہیں۔ تو سازشیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان کے خلاف، تو بالخصوص کیونکہ یہ اسلامی ملکوں کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔
اسلامی مسلمانوں کی تکالیف پر ہمیشہ اگر پاکستان کی حکومتوں نے نہیں تو عوام نے آواز اٹھائی ہے. ہمیں 20 سال، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہ ایک تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا جس میں ہمارے اپنے حکمران ملوث تھے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب یورپی یونین کو تکلیف ہو رہی ہے، امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا رول اچھا نہیں تھا اور پاکستان کا رول قابل اعتراض تھا، یہ ہے وہ ہے. کبھی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ کر دیا. وہی ہمارے کھیل کے میدان پچھلے کئی سالوں سے بھی ایران تھے، تو ہمیں کیا فرق پڑا تھا؟ حالانکہ اس وقت تو ہمیں بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا تھا. ابھی کوئی ٹیم آئے نہ آئے، کھیلے نہ کھیلے، یہ کوئی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ تھوڑا ہے جو آپ نے اس کو اتنا سیریس لے لیا. وہ سب کو پتہ ہے 5 آئیز جس کو کہتے ہیں، جو جن کا انٹرنس اشتراک ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ. تو وہ تو ان کی وزارت خارجہ بھی ہمارے خلاف ہے، ان کی حکومتیں بھی ہمارے خلاف ہے. تو اگر ان کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے یہ کر دیا تو ہمیں کیا فرق پڑا ہے؟ 2-3 ارب کا نقصان ہو گیا کرکٹ کنٹرول بورڈ کا، اللہ پورا کر لے کہیں اور سے. تو یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ یہ کہ افغانستان سے گن نکل گیا، دہشت گردی ختم ہو گئی. یہ کہتے ہیں ہمارا رول ٹھیک نہیں تھا. ہمارا رول کیوں ٹھیک نہیں تھا؟ ان کا جو پپٹ تھا اس کی میٹنگ، CIA میٹنگ ہم نے اسلام آباد میں نہیں کرائی حامد کرزئی سے. اس کو ہم نے یہاں سے لانچ نہیں کیا. اس کے لیے ووٹوں کے بکس، اس کو بریف کیس بھیجے ہمارے حکمرانوں پیسوں کے. اشرف غنی کو دبئی میں جا کے بریف کیس ڈیلیور کی پیسوں کے بھرے ہوئے، اس کی حکومت بنا دی. تو ہمیں جو ہمارے 80,000 جو ہمیں لاشیں ملی، یہ افغان طالبان کے ہاتھوں تو نہیں ملی. یہ تو انہی کے ہاتھوں ملی جن کو ہم نے دودھ پلایا، جن کو ہم نے سرپرستی کی، اور جن کو ہم نے کابل کے تخت پر بٹھانے میں بھرپور تعاون کیا. وہ راہ کو لے آئے، موساد کو لے آئے، CIA کو لے آئے ہمارے خلاف. ہماری کسی حکمران کو جرت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ بات کرتے. میں نے ایک دن جلکیانی سے پوچھا، وہ آرمی چیف تھے. میں نے کہا سر یہ جو امر اللہ صالح جو کچھ کر رہا ہے، اس وقت NDS چیف تھا. اگر آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے تو آپ درون خانہ بھی ان سے بات نہیں کرتے. مجھے جلکیانی نے بتایا کہ میرے سامنے پرویز مشرف نے حامد کرزئی کو اس کی شکایت لگائی تھی، تو حامد کرزئی نے کہا کہ if you want to do something about امر اللہ صالح, talk to the Americans. یہ ریکارڈ کی باتیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف سب فساد کی سرپرستی امریکی کر رہے تھے افغان سرزمین پر. ہمیں نوکر و غلام بھی بنایا ہوا تھا. لیکن ایک بات بتاؤں جو خوشگوار بات ہے کہ ہمارے حکمران تو ان کے غلام اور نوکر تھے، ہمارے عوام نہیں تھے. ہمارے عوام اس جنگ کے خلاف تھے. ہمارے عوام امریکیوں کی مدد کے خلاف تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں. آج صرف یہ ہو جائے گا کہ اب حکومت اور عوام ایک پیج پہ آ جائے گی. عوام کا پیج درست تھا، سو حکومت بھی درست پیج پہ آ جائے گی. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امریکیوں کا ایک ہی ہدف ہے کہ افغان طالبان کو ناکام بنا دو تاکہ وہ پرانا فساد پھر لوٹ آئے افغانستان میں. ان کا مسئلہ چین اور پاکستان ہے، بیسیکلی ریجن بھی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن ہو. امن کی ضمانت طالبان گورنمنٹ ہے. جی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو مستحکم کرو. طالبان سے اس لیے ہمیں محبت نہیں ہے، پیار کہ بھائی وہ دینی آدمی ہے، وہ مدرسے کا ہے، وہ عالم ہے، اس کی پگڑی، اس کی داڑھی نہیں. وہ میرا خیرخواہ ہے، وہ میرا غم گسار ہے، وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا دوست ہے. جیسی چینی ہے تو میں تو چینیوں کی مسلک اور مذہب کو نہیں دیکھتا. اس کو بات وہی بنا رہی کہ جیسے بس ہم فنڈامنٹلسٹ کو سپورٹ کریں، ہم اس کو کریں، ہم اس کو کر رہے ہیں. ایک گیم چل رہی ہے. گیم یہی ہے، اس کا بنیادی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ طالبان کو ناکام بناؤ تاکہ افغانستان کو ہم ایک بار پھر فساد کا مرکز بنا دے. ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو. اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں نمروز میں جو سب سے بڑا گڑھ تھا، دہشت گردی کا راک ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں سے جو بلوچستان میں قتل عام کرتا تھا بادینی، اس کو طالبان نے مارا. آپ کوئٹہ میں بیٹھے، آپ ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا دیں کہ کیا کوئٹہ کے حالات طالبان
حکومت بننے کے بعد بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ آپ بتائیں لوگوں کو، کیا پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ لیکن مایوسی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ طاقت کا توازن اب اس ریجن میں آ گیا اللہ کے فضل سے۔ 3 بڑے سپر پاور میں سے 2 سپر پاور اس ریجن میں، روس اور چین۔ چین کل کے مقابلے میں آج زیادہ طاقتور اور توانا ہے۔ روس کل کے مقابلے میں انگڑائی لے چکا ہے، کافی طاقتور ہو چکا ہے، اور ان کے علاوہ اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک پاکستان بھی اسی ریجن میں ہے۔ اور ایک اور خوشگوار بات یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے تعلقات خراب تھے روس کے ساتھ، وہ تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں، پورا ریجن تقریباً ایک پیج پہ ہے۔ دنیا کے 2 بڑے طاقتور اسلامی ملک ایران اور ترکی بھی اس ریجن میں ہیں۔ یہ سب تقریباً افغانستان کے حوالے سے ایک پیج پہ، اور یہ سب امریکہ کے ہاتھوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی سازشیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ان کو آگے پنپنے بھی نہیں دیں گے۔ ہمیں کوئی جی ہمارے دار چھوٹتے ہم گہراؤں میں ہمیں انڈیا ہے، انڈیا کے ایک طرف دشمن سپر پاور چین ہے اور دوسری طرف دشمن ایٹمی پاکستان ہے۔ ہمارے گرے تو ایک بنیا ہے انڈیا، اسے ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، آئندہ بھی دیکھ لیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ ہمارے شمشیر اس طرح تو قل اللہ کے سے ہمارے شمشیر سے بے نیام نہیں ہے۔ کوئی خوف کی بات نہیں، ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے، ہمیں پروپیگنڈوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں ہماری اقتصادی امداد بند کر دی، ہمارا پرسنل ترمیم کا سامنا کرنا پڑا، بہت کچھ ہوا، کیا فرق پڑا؟ ہمیں خود اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی جرات دکھانی ہوگی، ہم مروبیت سے ہمیں نکلنا ہوگا، صاف صاف بات کرے۔ ہمارا فارن آفس کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اس صورتحال سے سب سے پہلے ریجن کو آن بورڈ کرے، پورے ریجن کو بتائیں، پھر اسلامی دنیا کو بتائیں، دوسرے ممالک کو بتائیں، سمجھائیں۔ وہ آج سے 20 سال پہلے تکبر کے ساتھ بش کہتا تھا میں سٹون ایج میں دھکیل دوں گا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ جو افغانستان کے پہاڑ، افغانستان کے کوسارے، وہ بڑے سخت جان پتھروں کے سے بنے ہوئے ہیں، اور جن سے وہ ٹکر لینے جا رہے ہیں وہ انہی پتھروں کے باسی ہیں، انہی کوساروں کے باسی ہیں۔ 20 سال بعد دیکھ لیا نا کہ سٹون ایج میں پہنچانے والے خود کہاں گئے۔ اب کیا دھمکی ہو؟ دھمکی کا عشر تو ہم نے افغانستان میں دھمکیوں کا عشر دیکھ لیا۔ کون سا ہتھیار تھا جو نے استعمال نہیں کیا؟ بنکر بسٹر، مدرا فال بمز، ڈیزی کٹر، کوئی باقی بچا تھا؟ کیا ہوا سب کا انجام یار ہمارے سامنے، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ تاریخ پڑی ہے، کل کی باتیں۔ صرف ہمارے خوف زدہ حکمران تھا جس نے سب کو ان کی جولی میں ڈال دیا، آج وہ در بدر پھر رہے۔ ہمیں بالکل اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صرف ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم اس سازش کو سمجھیں اور اس کو بے نقاب کریں۔ یہ کہتے جی انکلوسیو گورنمنٹ، کیا ویتنام میں انکلوسیو گورنمنٹ بنی تھی؟ کمبوڈیا میں انکلوسیو بنی تھی؟ لاؤس میں انکلوسیو بنی تھی؟ فلپین میں انکلوسیو بنی تھی؟ انڈونیشیا میں انکلوسیو بنی تھی؟ یہ پڑوس ایران میں انکلوسیو بنی؟ چلی میں انکلوسیو بنی؟ جو یہاں انکلوسیو کی رٹ لگائی ہوئے حکومت اسی کی بنتی ہے جو فتح یاب ہوتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے۔ فاتح کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ کیا اس حکومت میں تاجک نہیں ہے، ازبک نہیں ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ بہت سارے عرب ممالک کے جا کے کیبنٹ میں خواتین نہیں ہے اس دنیا میں۔ خواتین کے حقوق کی پاسداری صرف یہ کہ اس کو کابینہ میں ایک وزیر بنا کر بٹھاؤ۔ افغانستان کے قبائلی معاشرہ ہے، اگر وہاں خود خواتین پردہ کرنا چاہتی تو کیا آپ ان کے حجاب اتاریں گے صرف اس لیے کہ مغرب خوش ہو؟ میں خود ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے وہاں کے ڈائنامکس کا پتہ ہے۔
بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ والنٹریلی خود کرتے ہیں، وہ آپ کے اپنی اقدار روایات ہیں، افغان معاشرے کی اپنی اقدار و روایات ہیں. آپ ان کے معاشرے کو بے لباس کرنا چاہتے ہیں، بے حجاب کرنا چاہتے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ. وہاں کی خواتین خود اپنے حقوق کے بارے میں باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. یہ خواتین کے حقوق کی بات کبھی آپ نے کسی اور ملک میں کی تھی؟ انکلوسیو گورنمنٹ فلاں، یہ ساری سازشیں ہیں. آپ نے ان کے 9 ارب ڈالر کس بات پہ منجمد کر دی؟ آپ ان کو بھوکا مرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان نے کل بھی ان کو بڑی امداد بھیجی. پاکستان کے عوام اپنی ایک روٹی ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں. ہمیں عوام کو میں بھی شعور پیدا کرنا ہوگا کہ یہ ساری سازش ہو رہی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. وگر نہیں اسی افغانستان نے واحد ووٹ جو ہمارے خلاف یو این میں اپوزیشن میں پڑا تھا ہمارے ممبرشپ کے خلاف، وہ اسی افغانستان کا تھا. تبدیلی تو اصل میں افغانستان میں آئی ہمارے حق میں. میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں سے اب ہمیں خودکش نہیں آئیں گے، امن کی ہوائیں آئیں گی، لیکن ہمیں تھوڑا ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا، گورنمنٹ کو خاص کر، وزارت خارجہ کو خاص کر. پاکستان کا اور افغانستان کا مقدمہ پیش کرنا ہوگا پہلے ریجن میں. اور جیسے میں نے کہا کہ اب طاقت کا مرکزی ریجن ہے امریکہ، وہاں سے آ کر 20 سال میں ایک نہتے افغانوں کو زیر نہیں کر سکا تو اس ریجن کو کیا کرے گا؟ کوئی مایوسی کی باتیں نہیں ہے، مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور ہمیں عزم و ہمت ہونی چاہیے، جرأت ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب.